اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اناوش کمپیوٹر اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے محمد عمران۔ تو جو ہم نے اپنی حکایت سیریز کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ ہم نے ہر ایک ایپیسوڈ میں ہم نے ایک آپ کو واقعہ سنانا ہے جس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو آج کا جو ہمارا اس ایپیسوڈ کا جو واقعہ ہے وہ علم کے متعلق ہے۔ تو یہ کہانی کچھ یوں ہے کہ کچھ ہندوستانی لوگ جو ہیں وہ ہاتھی کو ملک ایران میں لے کر جاتے ہیں، چونکہ ہاتھی جو ہے یہ ہندوستان یعنی کہ بر صغیر کا جانور ہے، زیادہ ادھر پایا جاتا ہے۔ ایران میں اس کو لوگ اتنا جانتے نہیں تھے اور ان کے لیے بہت عجیب و غریب چیز تھی۔ تو انہوں نے اس ہاتھی کو ایک اندھیرے کمرے میں جا کر کھڑا کر دیا اور شرط یہ مرتب کی کہ ہر شخص کو ایک چراغ دیں گے اور وہ چراغ کے ذریعے اس ہاتھی کو جا کر اندر دیکھے گا، اور یقیناً وہ چراغ کے ذریعے غور سے دیکھے گا اور اس کو ہاتھی کو دیکھنے میں بھی وہ ہوگا لطف آئے گا اور اس کو وہ آسانی سے اور ڈیپلی اور غور سے وہ دیکھ بھی سکے گا۔ تو جب ہاتھی کو انہوں نے کھڑا کیا ایک اندھیرے کمرے میں، تو اسی رات نا اس ملک کے کچھ شہزادے وہ تشریف لے کہ جی ہم نے ہاتھی دیکھنا ہے، اور جبکہ ان کے پاس چراغ بھی نہیں تھا۔ اب وہ چونکہ اس ملک کے شہزادے تھے، وہ بضد تھے کہ ہم نے ہاتھی کو دیکھنا ہے، تو طے یہ پایا کہ آپ باری باری جا کر دیکھ لیں، جیسے بھی آپ کو نظر آتا ہے پھر آپ دیکھ لیں۔ وہ گئے، ایک جو گیا اس نے ہاتھی کے سونڈ پر ہاتھ لگایا اور وہ باہر آ گیا، اور باہر آ کر اس نے ذہن میں یہ کر لیا، نقشہ بنا لیا کہ جو ہاتھی ہوتا ہے وہ ایک نلکے کی مانند ہے، سونڈ جو ہے اس کا نلکے کی مانند ہے اور ہاتھی ہی نلکے کی مانند ہے۔ اسی طرح جب دوسرا شہزادہ گیا تو اس نے ہاتھی کے پاؤں کو چھوا اور اس نے اپنے ذہن میں یہ خیال کر لیا کہ جو ہاتھی ہے وہ ایک پلر کی مانند ہے، وہ ستون کی مانند ہے۔ اور تیسرا جب گیا تو اس کا ہاتھ ہاتھی کے کان پر لگا اور اس نے اپنے ذہن میں یہ نقشہ کھینچ لیا کہ ہاتھی جو ہے وہ چھاج کی مانند ہے، یعنی کہ اس کا جو نقشہ ہے وہ چھاج یعنی جس میں یہ گندم صاف کرتے ہیں اس کی مانند ہے۔ چوتھا گیا تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ ہاتھی کی پیٹھ پر لگا اور اس نے اپنے ذہن میں یہ ڈیزائن بنا لیا اور نقشہ کھینچ لیا کہ ہاتھی جو ہے وہ ایک تخت کی مانند ہے، اور ان کو آپس میں باہمی جھگڑا شروع ہو گیا۔ ایک کہے کہ وہ جو ہاتھی ہے وہ نلکے کی مانند ہے، ایک کہے وہ پلر کی مانند ہے، ایک کہے وہ تخت کی مانند ہے، ایک کہے وہ جو ہے چھاج کی مانند ہے۔ جبکہ سچ تو یہ تھا کہ ہاتھی ان چاروں کے ذہن کے مطابق نہیں تھا، چونکہ انہوں نے ہاتھی کو اندھیرے میں دیکھا تھا۔ اسی طرح اور ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس جو تھا وہ شمع نہیں تھی۔ تو ہمارا بھی مسئلہ کچھ یوں ہی ہے کہ ہم نے اسلام کو اپنی نظر سے دیکھا ہے، ہم نے علم کے بغیر دیکھا ہے۔ اگر ہم اس کو علم کے ساتھ دیکھتے تو یقیناً اس میں اختلاف نہ ہوتا، یعنی کہ علم اور نور، شمع، اگر ہمارے پاس وہ علم نور کی شمع ہوتی تو یقیناً ہم اس میں اختلاف نہ کرتے۔ آج بھی جو صاحب عقل اور صاحب نور لوگ ہیں جن کے پاس علم کی شمع ہے، وہ جب اسلام کو دیکھتے ہیں تو وہ آپس میں باہمی اختلاف نہیں کرتے۔ جن کے درمیان اختلاف ہے ان کے پاس علم کی کمی ہے۔ اس لیے اسلام تو وحدت کا درس دیتا ہے، تو ہمیں اس ہاتھی والے واقعے سے اسلام کو علم اور شعور کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آپسی جو اسلام کے موضوع پر اختلافات ہیں ان کو